بالقرآن نور قلبي بالقرآن واغفر ذنبي واستر عيبي يا رحمن بالقرآن نور قلبي بالقرآن واغفر ذنبي واستر عيبي يا رحمن بالقرآن 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 نور قلبي فكلامك ربي أحفظه فيحفظني. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سورہ فاتحہ کی تفسیر پہ گفتگو مکمل ہو چکی اور اب میں سورہ فاتحہ سے متعلقہ ایک دو مسائل پہ گفتگو کرنا چاہوں گا. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کیا سورہ فاتحہ نماز میں امام کے پیچھے پڑھی جائے گی، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے آخر میں آمین کہنا، آمین کا مطلب کیا ہے، اور نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنے کا حکم کیا ہے. جہاں تک تعلق ہے سورہ فاتحہ کا، تو سورہ فاتحہ نماز میں پڑھنا واجب، فرض، بلکہ نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے. اس کی ایک حدیث، اس کی دلیل ایک وہ حدیث ہے جسے عبادہ بن صامت روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہے. اس حدیث کو امام بخاری وغیرہ نے روایت کیا ہے، اور اس حدیث کے الفاظ قابل غور ہیں. آپ کہہ رہے ہیں لا صلاۃ، کوئی نماز نہیں ہے، یعنی کہ کوئی بھی ایسی نماز جس میں فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ شرعی طور پہ نماز نہیں ہے. اور اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں من لم یقرأ، کہ جو بھی فاتحہ نہ پڑھے. من کا لفظ عموم کے لیے ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ فاتحہ نہ پڑھنے والا کوئی بھی ہو اس کی نماز نہیں ہوگی، چاہے وہ امام ہو، چاہے وہ مأموم ہو، مقتدی ہو، اور چاہے کوئی ایسا فرد ہو جو تنہا نماز پڑھ رہا ہو. نماز فرض ہو یا نفل ہو، ظہر کی نماز ہو، عصر کی نماز ہو، اور یہ دو نمازیں سری نمازیں ہیں، یا مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں ہوں اور یہ نمازیں جہری نمازیں ہیں. کوئی بھی نماز ہو، نماز پڑھنے والا کوئی بھی ہو، سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ بالکل واضح ہیں. لیکن ہمارے کئی دوست یہ کہتے ہیں کہ جب آپ تنہا نماز پڑھ رہے ہوں تب آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے،
جب آپ امام ہوں تب بھی آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، لیکن جب آپ مقتدی ہوں تب آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے۔ تو گزارش یہ ہے کہ اس بارے میں اسی حدیث پہ غور کریں تو ہمیں اسی حدیث سے رزلٹ مل جائے گا کہ یہ حدیث عام ہے، یہ ہر نماز کو شامل ہے اور ہر نمازی کو شامل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جسے امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ پہلی حدیث کے راوی کون تھے؟ عبادہ بن صامت، اور اس حدیث کے راوی کون ہیں؟ جناب ابو ہریرہ۔ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج، کہ جو کوئی ایسی نماز پڑھے جس نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت نہ کرے تو اس کی وہ نماز ناقص ہے۔ اور آپ نے یہ الفاظ 3 بار کہے، خداجن خداجن خداجن، اس کی یہ نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے، نامکمل ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی، اور اس سے بھی یہ پتہ چلا کہ سورہ فاتحہ نہ صرف یہ کہ واجب ہے بلکہ نماز کے ارکان میں سے ایک وہ رکن ہے کہ جن کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ جناب ابو ہریرہ جب یہ حدیث بیان کر کے فارغ ہوئے تو حدیث سننے والوں میں سے کسی نے کہا کہ جب ہم امام کے پیچھے ہوں تب کیا کریں؟ آپ حدیث بیان کر رہے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ناقص ہے، تو جب ہم امام کے پیچھے ہوں تب کیا کریں؟ تو جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اقرأ بہا فی نفسک، تب بھی سورہ فاتحہ پڑھو لیکن آہستہ آواز سے پڑھو، اونچی آواز سے نہ پڑھو۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی چاہے آپ امام کے پیچھے کھڑے ہوں، اور امام سری قرات کر رہا ہو یا جہری قرات کر رہا ہو، آہستہ آواز سے پڑھ رہا ہو یا اونچی آواز سے پڑھ رہا ہو، سورہ فاتحہ پڑھنا نہایت ضروری ہے اور نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ سورہ فاتحہ کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ جیسے جیسے آپ سورہ فاتحہ کی نماز میں تلاوت کرتے ہیں ویسے ویسے اللہ رب العزت آپ کو جواب دیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو تمام جہانوں کا خالق، مالک اور پالنے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی ہے۔ آپ کہتے ہیں الرحمن الرحیم، کہ وہ بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے۔ آپ کہتے ہیں مالک یوم الدین، کہ اللہ تعالیٰ روز جزا کے مالک ہیں۔ تو اللہ رب العزت یہ الفاظ سن کر جواب دیتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری عظمت بیان کی ہے، میری تعظیم کی ہے، میری بزرگی بیان کی ہے۔ اور جب آپ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تو اللہ رب العزت کہتے ہیں ھذا لعبدی ھذا بینی و بین عبدی، کہ یہ الفاظ میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم ہیں، کچھ میرے لیے ہیں کچھ میرے بندے کے لیے ہیں۔ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میرے بندے کو وہ ملے گا جس کا وہ سوال کر رہا ہے، جو وہ مجھ سے مانگ رہا ہے۔ اس کے بعد نمازی کہتا ہے اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، کہ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا، ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے، ہماری صراط مستقیم کی جانب رہنمائی فرما۔ صراط مستقیم کون سا؟ وہ صراط مستقیم جو راستہ ہے ان لوگوں کا جن پہ اے اللہ تو نے انعام کیا، جو ایسے تھے کہ ان پہ غضب نازل نہیں ہوا، ان پہ تیری ناراضگی نہیں ہوئی اور نہ ہی وہ گمراہ تھے۔ تو اللہ رب العزت اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، کہ یہ سارے الفاظ میرے بندے کے لیے ہیں،
میرا بندہ اس میں اپنے لیے سوال کر رہا ہے، اپنے لیے دعا کر رہا ہے، اور میرے بندے کو وہ ملے گا جس کا وہ سوال کر رہا ہے، جو مجھ سے مانگ رہا ہے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث بیان کی۔ کب بیان کی تھی؟ جب ان سے یہ سوال ہوا تھا کہ کیا ہم امام کے پیچھے بھی سورہ فاتحہ پڑھیں گے؟ تو انہوں نے کہا تھا بالکل پڑھیں گے، آہستہ آواز سے پڑھیں گے، اور پھر دلیل کے طور پہ یہ حدیث پیش کی تھی۔ گویا کہ جناب ابو ہریرہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے، امام کے پیچھے خاموش کھڑے رہیں گے، تو آپ اللہ رب العزت کے ان الفاظ سے محروم رہیں گے۔ تو اس لیے امام کے پیچھے بھی آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، تاکہ آپ کے ایک ایک لفظ پہ، آپ کی ایک ایک آیت پہ اللہ رب العزت آپ کو جواب دے۔ تو سورہ فاتحہ نماز میں پڑھنا نہایت ضروری ہے۔ ہمارے وہ دوست جو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کے قائل نہیں ہیں، ان کے دلائل کچھ قرآن سے ہیں، کچھ احادیث سے ہیں، اور کبھی وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا فتویٰ یا ان کا قول پیش کرتے ہیں۔ جہاں تک قرآن کا تعلق ہے تو قرآن سے وہ یہ آیت پیش کرتے ہیں کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب بھی قرآن کی قرات کی جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو اسے غور سے سنو، وَأَنصِتُوا، اور انصات اختیار کرو، خاموش رہو، تاکہ تم پہ رب کی رحمتیں نازل ہوں۔ یہ آیت کس سورت کی آیت ہے؟ سورہ اعراف کی۔ اور یہ آیت مکہ میں نازل ہوئی یا مدینہ میں؟ یہ ان آیتوں میں سے ہے جو مکہ میں نازل ہوئی ہیں۔ تو مکہ میں اللہ رب العزت یہ حکم دے رہے ہیں کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو، تاکہ تم پہ رب کی رحمتیں نازل ہوں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ مکہ میں با جماعت نماز پڑھنا واجب نہیں تھا۔ با جماعت نماز مدینہ میں شروع ہوئی ہے۔ مکہ میں اگر کبھی ہوئی ہے تو اس کا باقاعدہ اہتمام نہیں ہے، باقاعدہ اہتمام اس کا مدینہ میں ہوا ہے۔ اور اللہ رب العزت مکہ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو، تاکہ تم پہ رب کی رحمتیں نازل ہوں۔ یہاں اگر آپ غور کریں گے تو اس آیت کے اوپر اگر عمل کیا جائے اس لحاظ سے، جیسے ہمارے دوست کہتے ہیں، ہمارے دوستوں کا موقف یہ ہے کہ امام پڑھ رہا ہے اس لیے آپ نہیں پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے اس لیے آپ نہیں پڑھیں گے، تو قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ امام کے پیچھے تلاوت نہ کریں۔ قرآن کہہ رہا ہے جب بھی تلاوت ہو غور سے سنو اور خاموش رہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کہیں بھی ایک آدمی اونچی آواز سے تلاوت کر رہا ہو تو باقی لوگوں کو تلاوت کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہ غور سے سنیں اور خاموش رہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی جگہ قرآن کریم حفظ کرنے کا حلقہ قائم نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک بچہ اونچی آواز سے پڑھ رہا ہے، ایک آدمی اونچی آواز سے پڑھ رہا ہے، تو باقی لوگوں کو اونچی آواز سے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا۔ جبکہ پوری دنیا میں حفظ قرآن کے حلقات قائم ہیں۔ اور پھر آپ رمضان کے مہینے میں مسجدوں میں چلے جائیں تو مسجد تلاوت سے گونج رہی ہوتی ہے، یہ بھی اونچی آواز سے تلاوت کر رہا ہے، وہ بھی اونچی آواز سے تلاوت کر رہا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کہ جب بھی قرآن کی تلاوت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے نماز میں، اللہ کہہ رہے ہیں جب بھی قرآن کی تلاوت ہو غور سے سنو اور خاموش رہو۔ اگر اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ تلاوت ہو رہی ہو تو دوسرا تلاوت نہیں کر سکتا، تو پھر رمضان کے مہینے میں ایک ہی وقت میں سب اونچی آواز سے قرآن کی تلاوت کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ اس آیت میں یہ لفظ نہیں ہے جس لفظ سے یہ نتیجہ نکالا جائے کہ یہ نماز سے متعلقہ ہے۔ آیت تو کہہ رہی ہے کہ جب بھی قرآن کی تلاوت کی جائے غور سے سنو اور خاموش رہو، تاکہ تم پہ رب کی رحمتیں نازل ہوں۔
یہ اشکالات آپ کے سامنے رکھنے کا میرا مقصد کیا ہے؟ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس آیت کا وہ مطلب نہیں ہے جو لوگوں کے سامنے رکھا جا رہا ہے، جو نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے سے روکنے کے لیے بیان کیا جا رہا ہے۔ تو پھر اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اس آیت کا مطلب قرآن کریم کی دوسری آیت سے سمجھا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، کہ کافروں نے کہا کہ اس قرآن کی تلاوت کو نہ سنا کرو، قرآن کی تلاوت کو نہ سنا کرو، اور جب بھی تلاوت ہو کیا کیا کرو؟ شور شرابہ کیا کرو، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ تلاوت کرنے والا تلاوت کر رہا ہو، تم تلاوت سننے کے بجائے شور شرابہ شروع کر دو، تم تلاوت کرنے والے پہ شور شرابے کے ذریعے غالب آ جاؤ گے، وہ مغلوب ہو جائے گا اور خاموش ہونے پہ مجبور ہو جائے گا، اس کی تلاوت رک جائے گی، یا کم از کم تم لوگوں کے اوپر اثر انداز نہیں ہوگی۔ تو اللہ نے بالکل انہی کے انداز میں جواب دیا۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ قرآن کو نہ سنو، اور نہ سنو آگے کیا کرو؟ شور شرابہ کرو، فائدہ کیا ہوگا؟ تم غالب آ جاؤ گے۔ اللہ نے بالکل اسی انداز سے جواب دیا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب بھی قرآن کی تلاوت کی جائے تو غور سے سنو۔ انہوں نے کہا تھا نہ سنو، اللہ نے کیا کہا؟ غور سے سنو۔ اور انہوں نے کیا کہا تھا؟ شور شرابہ کرو، اللہ نے کہا وَأَنصِتُوا، خاموشی اختیار کرو۔ انہوں نے کہا تھا شور شرابہ کرو تم غالب آ جاؤ گے، اللہ نے کہا غور سے سنو اور خاموشی اختیار کرو، تم پہ رب کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب تلاوت ہو رہی ہو تو شور شرابہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ جب ایک تلاوت کر رہا ہو دوسرا بھی تلاوت کر سکتا ہے، تیسرا بھی کر سکتا ہے، چوتھا بھی کر سکتا ہے۔ اور میں نے یہ جو مسئلہ واضح کیا ہے کہ اس آیت کا نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے سے کوئی تعلق نہیں ہے، نماز میں تلاوت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کی تائید کئی علماء کرام کے اقوال سے بھی ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک مولانا اشرف علی تھانوی ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ اس آیت کا تعلق تبلیغ سے ہے، یعنی کہ جب قرآن کے ذریعے تبلیغ ہو رہی ہو، جب قرآن لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہو، جب قرآن لوگوں میں پڑھا جا رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں شور شرابہ نہ کرو، غور سے سنو، یعنی کہ نماز سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ اور اگر ہم یہ مان لیں کہ اس آیت کا تعلق نماز سے ہے، ہم فرض کر لیتے ہیں کہ اس آیت کا تعلق نماز سے ہے، تو جن کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس آیت کو سب سے بہتر جانتے ہیں، ان سے بڑا کوئی مفسر قرآن نہیں ہے۔ وہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد مدینہ میں آ کے کہہ رہے ہیں کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ اس کی کوئی نماز نہیں ہے جو سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کرتا۔ اور جناب ابو ہریرہ وہ بھی حدیث سے یہی سمجھے ہیں، حدیث کا مفہوم جناب ابو ہریرہ کے فتویٰ کے بغیر بھی واضح ہے، لیکن جناب ابو ہریرہ کا فتویٰ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ نماز میں تلاوت فاتحہ کی جائے گی، سورہ فاتحہ کی قرات کی جائے گی، چاہے آپ امام کے پیچھے ہوں۔ جہاں تک تعلق ہے ان احادیث کا جن کو پیش کیا جاتا ہے سورہ فاتحہ سے روکنے کے لیے، یعنی کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے، تو اس بارے میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جو صحیح سند سے ثابت ہو اور اس معاملے میں صریح ہو اور واضح ہو، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ جو بھی روایات پیش کی جاتی ہیں جن سے یہ مسئلہ اخذ کیا جاتا ہے کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ضعیف ہیں۔ مثال کے طور پہ کہ من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، کہ جو کسی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو تو امام کی قراءت اس کے لیے کافی ہو جائے گی، تو یہ روایت ضعیف ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پہ
صحابہ کرام کے فتاوا اور اقوال پیش کیے جاتے ہیں. ان میں سے ایک فتویٰ وہ ہے جو ترمذی شریف میں بھی موجود ہے کہ جناب جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جائے گی الا یہ کہ آپ امام کے پیچھے ہوں. تو گزارش یہ ہے کہ یہ ایک صحابی کا قول ہے, یہ صحابی کا فتویٰ ہے, اور اسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قول کے سامنے, اسے آپ کی حدیث کے سامنے پیش کرنا درست نہیں ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو, واتقوا اللہ, اللہ سے بڑھ جاؤ, اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ. اور اللہ تعالیٰ آگے چل کے فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہ کرو صلی اللہ علیہ وسلم. آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز کیا ہے؟ آپ کی احادیث آپ کی آواز ہیں. تو صحابی کا فتویٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پہ مقدم کر دینا, یہ آپ کی آواز سے صحابی کی آواز کو بلند کرنا ہے. اور صحابہ کرام سب کے سب قابل احترام ہیں, ہم تمام صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں, سب کی عزت کرتے ہیں, لیکن صحابی نبی نہیں ہیں, معصوم نہیں ہیں, جبکہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہیں. تو صحابہ کرام کو ہو سکتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی حدیث معلوم نہ ہو سکی ہو, یا کوئی اور غلط فہمی پیدا ہو گئی ہو, جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات حرف آخر ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ صحابی کے فتوے کی وجہ سے ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو نظر انداز کر دیں. ہاں یہ ممکن ہے کہ آپ کی حدیث کی وجہ سے صحابی کے فتوے کو نظر انداز کر دیا جائے. اور آخر میں اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ جناب جابر کا فتویٰ پیش کرتے ہیں تو اس کے مقابلے میں دیگر صحابہ کرام کے فتاوا موجود ہیں. اگر آپ جناب جابر کا فتویٰ پیش کریں گے تو جناب ابو ہریرہ کا فتویٰ ابھی میں نے پیش کیا ہے, مسلم شریف کی روایت ہے, وہ کہتے ہیں امام کے پیچھے بھی فاتحہ پڑھی جائے گی. عبادہ بن صامت کا بھی یہی موقف ہے, دیگر کئی ایک صحابہ کرام کا یہ موقف ہے. اگر آپ صحابہ کرام کا آپس میں مقابلہ کریں گے تو تب بھی وہ صحابہ کرام جن کا فتویٰ ہے کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھی جائے گی, ان کی تعداد کہیں زیادہ ہے اس صحابی کے مقابلے میں جس کا فتویٰ یہ ہے کہ امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھی جائے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ سورہ فاتحہ نماز میں پڑھنا واجب ہے, بلکہ نماز کے ارکان میں سے عظیم ترین رکن ہے جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اس لیے سورہ فاتحہ ہر نماز میں پڑھی جائے گی, ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جائے گی. آپ تنہا ہوں تو تب بھی پڑھیں گے, آپ امام ہوں تب بھی پڑھیں گے, آپ مقتدی ہوں تو تب بھی پڑھیں گے. اس کے بعد ہم آتے ہیں آمین کی طرف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سورہ فاتحہ کی تلاوت کیا کرتے تھے تو آپ آمین کہا کرتے تھے. آمین کا مطلب کیا ہے؟ استجب, کہ اے اللہ قبول فرما, یعنی کہ میں نے سورہ فاتحہ میں دعا کی ہے, تجھ سے بہت کچھ مانگا ہے, یا اللہ میری یہ دعا قبول فرما. تو آمین سورہ فاتحہ کے آخر میں کہنا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے, اور اتنی پیاری سنت ہے کہ جس سنت کی وجہ سے یہودیوں کو مسلمانوں سے حسد ہے. یہ وہ عظیم سنت ہے جس سے یہودی چڑھتے ہیں. امام ابن ماجہ رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں اپنی سنن میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما حسدتکم الیہود علی شیء ما حسدتکم علی السلام والتأمین, کہ یہودی جس قدر تم سے حسد سلام کہنے کے معاملے میں کرتے ہیں اور آمین کہنے کے معاملے میں کرتے ہیں, اس قدر حسد کسی اور معاملے میں نہیں کرتے. اب یہاں پہ میرا آپ سے سوال ہے کہ اگر ہم آمین آساواز سے کہیں تو کیا یہودیوں کو مسلمانوں سے اور ہم سے حسد پیدا ہوگا؟ جب اونچی آواز سے آمین کہیں گے, جب آمین سے آپ کی مسجدیں گونجیں گی, تبھی یہودی چڑھیں گے, تبھی انہیں مسلمانوں سے حسد پیدا ہوگا. تو یہ حدیث اس بات کا تقاضا کر رہی ہے کہ جب آپ ایک دوسرے کو سلام کہیں تو اونچی آواز سے کہیں,
اور جب فاتحہ کے بعد آپ آمین کہیں تو اونچی آواز سے کہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر دلائل بھی موجود ہیں۔ جناب وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم الشان عظیم المقام صحابی ہیں، ان کی حدیث امام ابو داؤد وغیرہ نے روایت کی ہے، بلکہ ان سے دو روایتیں ہیں۔ ایک جگہ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کہا کرتے تھے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو آپ آمین کہا کرتے تھے اور آمین کہتے ہوئے آواز کو بلند کیا کرتے تھے۔ اور دوسری روایت میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی اور آپ نے آمین کہی اور آمین کہتے ہوئے اپنی آواز کو بلند کیا۔ تو اس سے بھی یہ پتہ چلا کہ سورہ فاتحہ کے بعد آمین اونچی آواز سے کہنی چاہیے، اور اونچی آواز سے آمین کہنے کے لیے ایک اور دلیل بھی علماء کرام پیش کرتے ہیں، اسے امام بخاری وغیرہ اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں۔ جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا امن الامام فامنوا، جب تمہارا امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ فإنه من وافق تأمینه تأمین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبی، جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کہنے کے موافق ہو گیا اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس حدیث پہ غور کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ مقتدی نے تب آمین کہنی ہے جب امام آمین کہے، یعنی کہ ادھر امام آمین شروع کرے، ادھر مقتدی آمین شروع کر دے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مقتدی کو کیسے پتا چلے گا کہ امام نے آمین شروع کر دی ہے، امام آمین کہہ رہا ہے؟ جب اونچی آواز سے امام آمین کہے گا تبھی مقتدیوں کو پتا چلے گا۔ اسی لیے امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ اس حدیث پہ تبصرہ کرتے ہیں کہ اس حدیث سے واضح ہو رہا ہے کہ آمین اونچی آواز سے کہنی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت سورہ فاتحہ صحیح معنوں میں تلاوت کرنے کی اور صحیح معنوں میں اس کی تفسیر اور اس کا معنی مفہوم جاننے کی توفیق بخشے، اور اسے نماز میں پڑھنے کی توفیق بخشے، اور اللہ تعالی ہمیں ان میں سے بنائے جو اس عظیم سورت کی تلاوت کے بعد آمین بھی کہتے ہیں، اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ یا اللہ جو کچھ ہم نے فاتحہ میں مانگا ہے، اس صورت میں مانگا ہے، اس دعا کو قبول فرما، اور اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرما لیں جن کی اللہ یہ درخواست قبول کرتے ہیں اور جن کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جاتی ہے اور انہیں پھر گناہوں کی مغفرت کی خوشخبری ملتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ آج سے ہم سورہ بقرہ کی تفسیر پہ گفتگو کریں گے۔ سورہ بقرہ کی تفسیر پہ گفتگو کرنے سے پہلے سورہ بقرہ کے فضائل اور مناقب جان لینا نہایت مناسب ہوگا، تاکہ ہم میں سورہ بقرہ کی تفسیر
اور سورہ بقرہ کے معانی و مفاہیم اور سورہ بقرہ کے احکام و مسائل سیکھنے میں دلچسپی پیدا ہو اور اس بات کا شوق پیدا ہو۔ سورہ بقرہ بہت عظیم صورت ہے۔ یہ وہ صورت ہے کہ جس کی گھر میں تلاوت ہوتی رہے تو گھر سے شیطان نکل جاتا ہے، اس گھر کی شیطان جان چھوڑ دیتا ہے جس گھر میں مسلسل سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی رہے۔ چنانچہ امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي تُقْرَأَ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ، بے شک وہ گھر جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا، اس گھر سے شیطان نکل جاتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت میں آیا ہے کہ تنفر، کہ اس گھر سے شیطان نکل جاتے ہیں، اور ترمذی شریف کی حدیث میں آیا ہے کہ لا يدخلہ، اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا، یعنی کہ جس گھر میں پہلے سے سورہ بقرہ کی تلاوت ہو رہی ہو وہاں شیطان داخل نہیں ہو سکے گا، اور جس گھر میں شیطان موجود ہو اور اس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت شروع ہو جائے تو وہاں سے شیطان نکل جائے گا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی کتنی اہمیت ہے، اور اس سورت کو قرآن کریم کا کوہان قرار دیا گیا ہے، قرآن کریم کی چوٹی قرار دیا گیا ہے۔ اس بارے میں امام ترمذی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ صَنَامٌ، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی کوہان ہوتا ہے۔ وَإِنَّ صَنَامَ الْقُرْآنِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ، سورہ بقرہ کا کوہان کیا ہے، سورہ بقرہ کی بلندی کیا ہے، سورہ بقرہ کی چوٹی کیا ہے، قرآن کی بلندی کیا ہے، قرآن کی چوٹی کیا ہے، سورہ بقرہ۔ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی بلندی ہوتی ہے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی کوہان ہوتا ہے، اور قرآن کا کوہان اور قرآن کی چوٹی اور قرآن کی بلندی کیا ہے، سورہ بقرہ۔ سورہ بقرہ کے فضائل کے ضمن میں وہ حدیث بیان کر دینا بھی مناسب ہوگا جسے امام مسلم رحمہ اللہ جناب ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اقرأ القرآن، کہ قرآن کی تلاوت کرتے رہا کرو، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، کیونکہ قرآن روز قیامت اصحاب قرآن کا شفیع بن کر سامنے آئے گا، ان کا شافع بن کر سامنے آئے گا، ان کا سفارشی بن کر سامنے آئے گا۔ لیکن سفارش کن کی کرے گا؟ جو صاحب قرآن ہوں گے، جو قرآن کی تلاوت کرنے والے ہوں گے، جو قرآن زبانی یاد کرنے والے ہوں گے، جو قرآن کی تفسیر جاننے والے ہوں گے، جو قرآن کا معنی و مفہوم جاننے والے ہوں گے، جو قرآن کے احکام و مسائل میں دلچسپی لینے والے ہوں گے۔ یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا ہے؟ قرآن کی تلاوت کیا کرو، اور قرآن نام ہے 114 صورتوں کا، اور ان صورتوں میں سے ایک صورت کون سی ہے؟ سورہ بقرہ۔ مزید آپ فرماتے ہیں اسی حدیث میں، الگ حدیث میں نہیں، اسی حدیث میں آپ فرماتے ہیں اقرأ الزہراوین، کہ ان دو صورتوں کی تلاوت کیا کرو، ان دو صورتوں کو پڑھا کرو جو نورانی صورتیں ہیں، جو نہایت چمکدار ہیں، جو نہایت روشن ہیں۔ کون سی؟ فرمایا سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ أَوْ غَيَايَتَانِ، یہ دونوں صورتیں روز قیامت آئیں گی گویا کہ یہ دو بادل ہیں،
گویا کہ یہ دو صاحبان ہیں. او کأنہما فرقان من طیر صواف, یا گویا کہ یہ دو جھنڈ ہیں ان پرندوں کے جو ایک سیدھ میں چل رہے ہیں. یہ دونوں صورتیں روز قیامت کس شکل میں آئیں گی؟ یا بادلوں کی شکل میں, یا دو صاحبانوں کی شکل میں, یا پرندوں کے دو جھنڈوں کی شکل میں, پرندوں کی دو ڈاروں کی شکل میں. اور کیا کریں گی؟ تو حاجانی عن اصحابہما, یہ دونوں صورتیں ان کا دفاع کریں گی جو ان دو صورتوں کی تلاوت کرتے رہے, جو انہیں زبانی یاد کرتے رہے, جو ان کی تفسیر سیکھتے رہے, جو ان کے احکام و مسائل معلوم کرتے رہے, جو ان کے معنی و مفہوم کو جاننے کی کوشش کرتے رہے. تو یہ اسی حدیث میں سورہ بقرہ کی فضیلت دوسری بار آئی ہے. تو سورہ بقرہ شفاعت کرے گی کس کی؟ جو سورہ بقرہ کا اہتمام کرنے والا ہوگا. سورہ آل عمران شفاعت کرے گی اس کی جو سورہ آل عمران کا اہتمام کرنے والا ہوگا. لوگ آج شفاعت کے معاملے میں, شفاعت میں دلچسپی لینے کی وجہ سے شرک میں واقع ہو جاتے ہیں. قبروں پہ حاضری دیتے ہیں اور قبر والوں سے شفاعت کا سوال کرتے ہیں, فوت شدگان سے شفاعت کی دعا کرتے ہیں. اور جب ہم انہیں روکتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو رب نہیں مانتے, ہم تو ان کو اللہ اور مخلوق کے درمیان واسطہ مانتے ہیں, ہم ان سے دعا کرتے ہیں, ہم ان سے سوال کرتے ہیں, یہ اللہ سے رابطہ کریں گے اور ان کی شفاعت سے ہمارے کام ہو جائیں گے, ان کی شفاعت سے روز قیامت ہمیں جنت مل جائے گی. حالانکہ یہ شفاعت کا غلط طریقہ ہے, یہ شرکیہ قسم کی شفاعت ہے. اور یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت کا درست طریقہ بتا رہے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ روز قیامت آپ کی شفاعت ہو, قرآن کا اہتمام کریں. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی شفاعت ہو, سورہ بقرہ کا اہتمام کریں. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی شفاعت ہو, سورہ آل عمران کا اہتمام کریں. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں اقرؤوا سورۃ البقرہ, سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو. فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو. کیوں؟ فرمایا سورہ بقرہ حاصل کرنا باعث برکت ہے. آپ چاہتے ہیں آپ کو برکتیں ملیں تو سورہ بقرہ حاصل کریں, سورہ بقرہ زبانی یاد کریں, سورہ بقرہ کے آپ قاری بن جائیں. اور پھر آپ نے خبردار کیا, وارننگ دی. پہلے آپ نے ترغیب دی کہ سورہ بقرہ کی تلاوت کریں, اسے یاد کریں, آپ کو برکتیں ملیں گی. پھر آپ نے وارننگ دی کہ جو سورہ بقرہ کو نظر انداز کریں گے, سورہ بقرہ یاد نہیں کریں گے, سورہ بقرہ کی تلاوت نہیں کریں گے, سورہ بقرہ کا اہتمام نہیں کریں گے, روز قیامت وہ پچھتائیں گے. فرمایا وَتَرْكَهَا حَسْرَةً, سورہ بقرہ کو نظر انداز کر دینا یہ کیا باعث حسرت ہوگا. اس کے بعد فرمایا وَلَا يَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ, کہ باطل پرست سورہ بقرہ کو حاصل کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. باطل پرست کون ہیں؟ اسی حدیث کے راوی معاویہ بن سلام کہتے ہیں کہ باطل پرستوں سے یہاں مراد جادوگر ہیں. جادوگر سورہ بقرہ یاد کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا, سورہ بقرہ کی تفسیر سیکھنے کی استطاعت نہیں رکھتا, سورہ بقرہ کے احکام و مسائل صحیح معنوں میں حاصل کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا. تو سورہ بقرہ کے فضائل اس حدیث میں بالکل واضح ہو گئے. گویا کہ آپ نے اس حدیث میں سورہ بقرہ کی اہمیت 3 بار بیان کی ہے. نمبر 1, جب آپ نے کہا قرآن کی تلاوت کیا کرو, قرآن صاحب قرآن کا سفارشی بنے گا, تو اس تلاوت میں سورہ بقرہ بھی شامل ہے. پھر جب آپ نے کہا ان 2 سورتوں کی تلاوت کیا کرو جو نہایت روشن ہیں, جو نورانی ہیں, جو بہت چمکدار ہیں, اور وہ روز قیامت بادل بن کر سامنے آئیں گی, صاحبان بن کر سامنے آئیں گی, تو یہاں پہ بھی آپ نے سورہ بقرہ کا نام لیا. اور پھر آخر میں صرف سورہ بقرہ کا نام لیا. فرمایا سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو, اس کی تلاوت, اسے حاصل کرنا, اسے زبانی یاد کرنا باعث برکت ہے, اسے نظر انداز کرنا باعث حسرت ہوگا,
اور یہ وہ عظیم صورت ہے جسے جادوگر حاصل نہیں کر سکتے۔ تو یہاں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں سورہ بقرہ کی اہمیت کا۔ یہ وہ عظیم صورت ہے جس کی تفسیر ہم جاننا چاہ رہے ہیں، جس کی تفسیر ہم سیکھنا چاہ رہے ہیں۔ سورہ بقرہ کے فضائل میں سے چوتھی فضیلت یہ ہے کہ اس سورت میں کئی ایسی آیتیں ہیں جن کی الگ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فضیلت بیان کی ہے۔ مثال کے طور پہ اس سورت میں آیت الکرسی ہے۔ آیت الکرسی ایک آیت ہے، لیکن یہ ایک آیت قرآن کریم کی تمام آیتوں کے مقابلے میں سب سے عظیم آیت ہے۔ جیسے سورہ فاتحہ قرآن پاک کی تمام سورتوں میں سب سے عظیم سورت ہے، ایسے ہی آیت الکرسی قرآن کریم کی تمام آیتوں میں سب سے عظیم آیت ہے۔ اور اس کی دلیل وہ حدیث ہے جسے امام مسلم رحمہ اللہ جناب ابی بن کعب سے روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے سوال کیا کہ ابو منذر ابی بن کعب کی کیا ہے؟ کنیت ہے۔ تو ان کو مخاطب کر کے کہا کہ ایو آیت من کتاب اللہ اعظم، کہ یہ بتاؤ کہ قرآن کریم کی آیتوں میں سے کون سی آیت سب سے عظیم ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ و رسول اعلم، کہ اللہ بہتر جانتے ہیں اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سوال پھر دہرایا، کہا ابو منذر مجھے بتاؤ قرآن کریم کی آیتوں میں سے کون سی آیت سب سے عظیم ہے؟ تو ابی بن کعب کہنے لگے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ آیت سب سے عظیم آیت ہے۔ یہ کون سی آیت ہے؟ آیت الکرسی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پہ کیا کہا؟ آپ نے کہا اللہ کی قسم ابو منذر تمہیں یہ علم مبارک ہو، یعنی کہ تم نے بالکل صحیح جواب دیا ہے۔ قرآن کریم کی تمام آیتوں میں سے جو آیت سب سے عظیم ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ اور امام ترمذی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سورہ بقرہ میں ایک ایسی آیت ہے جو قرآن کی آیتوں کی سردار ہے، ہی آیت الکرسی، اور وہ آیت کون سی ہے؟ آیت الکرسی ہے۔ اور آخر میں وہ حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جسے امام مسلم رحمہ اللہ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے اور آپ کے پاس جبریل علیہ السلام بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اوپر سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی، جبریل علیہ السلام نے سر اٹھایا، اوپر دیکھا اور کہنے لگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آج آسمان کا یہ وہ دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اور اس دروازے سے ایک فرشتہ نازل ہوا، ایک فرشتہ اترا۔ تو جبریل علیہ السلام کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام یہ وہ فرشتہ اتر رہا ہے جو آج سے پہلے زمین پہ کبھی نہیں آیا، آج ہی آیا ہے۔ چنانچہ وہ فرشتہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہو کر آپ کو سلام کرتا ہے اور پھر کہتا ہے ابشر بنورین لم یؤتہما نبی قبلک، کہ آپ کو ان دو نوروں کی خوشخبری ہو جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملے۔ وہ کیا ہے؟ الفاتحہ و خواتیم سورۃ البقرہ، سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ سورہ فاتحہ کی، سورہ بقرہ کی آیت الکرسی اس کی اپنی فضیلت اور سورہ بقرہ کی آخری آیتوں کی الگ سے فضیلت ہے، بلکہ سورہ بقرہ کی ان آخری آیتوں کے بارے میں الگ سے حدیث بھی موجود ہے، اسے بھی امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں۔ ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں جو ان کی تلاوت کسی رات کرے گا، یہ 2 آیتیں اس کے لیے کافی ہو جائیں گی. کافی ہو جائیں گی کس معاملے میں؟ علماء کرام اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ہر شر سے کافی ہو جائیں گی. یعنی کہ جس نے رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں تلاوت کر لیں، وہ اس رات ہر طرح کے شر سے، ہر طرح کی مصیبت سے محفوظ رہے گا. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں کتنی عظیم آیتیں ہیں. اور جب سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں عظیم ہیں اور اس سورت کی آیت الکرسی عظیم ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ سورہ بقرہ کتنی عظمت والی سورت ہے اور کس قدر فضائل کی حامل سورت ہے. اس لیے اس سورت کی تفسیر کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کے احکام و مسائل کو جاننے کی کوشش کرنی چاہیے، اس سورت کے معانی اور مفاہیم کو جاننے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عظیم سورت کو جاننے کی، سیکھنے کی اور اسے حفظ کرنے کی توفیق بخشے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.